دو رکعتیں کم از کم مختصر والی پڑھ کے تو پھر بیٹھنا ہے۔ امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد مسجد کے احترام میں ادا کرنا مستحب ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا کر لے، لیکن یہ نماز اس وقت ادا کریں گے جب کہ جماعت شروع نہ ہوئی ہو۔ اسی طرح جمعہ کے دن بھی عربی خطبہ شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی یہ نماز ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن خطبہ شروع ہو جانے کے بعد کوئی نماز پڑھنا یا بات چیت کرنا یا کوئی اور کام کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اب خطبہ غور سے سننا ضروری ہے۔ نماز میں مشغول ہو جائیں گے تو خطبہ رہ جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین کیا کہتے ہیں، خود انہی کی زبانیں سنیں۔ اس پہ محدثین کا اتفاق ہے کہ جمعے کے لیے یہ ہے کہ خطیب تقریر بھی کر رہا ہو، 2 رکعتیں کم از کم مختصر والی پڑھ کے تو پھر بیٹھنا ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے، سیدھا نہیں بیٹھنا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا، اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم اليوم الجمعۃ والامام یخطب۔ آئیے اس مسئلے کا دلائل کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، سورہ اعراف آیت نمبر 204۔ فقہاء اور محدثین فرماتے ہیں کہ خطبہ جمعہ بھی اس حکم میں شامل ہے، بلکہ شوافع تو اس آیت کو صرف جمعہ کے خطبے ہی کے ساتھ خاص مانتے ہیں۔ البتہ احناف نے یہ بات ثابت کی ہے کہ آیت کا نزول نماز کے بارے میں اگرچہ ہوا ہے، لیکن اس کے عموم میں خطبہ بھی شامل ہے۔ دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو کسی سے کہا کہ تو خاموش رہے تو اس نے لغو کام کیا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 512۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینے سے بھی منع فرمایا ہے، حالانکہ امر بالمعروف فرض ہے اور تحیۃ المسجد مستحب ہے، لہذا تحیۃ المسجد بطریق اولا منع ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور دلیل مسند احمد میں حضرت نبیشہ حذلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مسلمان جب جمعہ کے دن غسل کرے پھر مسجد کو آ جائے، کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو، پھر مسجد میں آنے کے بعد دیکھے کہ امام صاحب تشریف نہیں لائے ہیں تو جتنی نمازیں میسر ہوں ادا کر لے، اور اگر دیکھا کہ امام صاحب آ چکے ہیں خطبے کے لیے تو بیٹھ جائے، پھر غور سے خطبہ سنے اور خاموش رہے یہاں تک کہ امام اپنی جمعہ کی نماز مکمل کر لے۔ دیکھیے مجموع الزوائد جلد 2 صفحہ 171۔ اس حدیث میں صراحتاً بتا دیا گیا ہے کہ نماز اسی وقت مشروع ہے جب کہ امام خطبے کے لیے نہ نکلا ہو، اور اگر امام نکل چکا ہو تو خاموش بیٹھنا چاہیے۔ علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ مجموع الزوائد میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ امام احمد نے اس کو نقل کیا ہے اور اس کے رجال صحیح بخاری کے رجال ہیں سوائے شیخ احمد کے، لیکن یہ بھی ثقہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور دلیل معجم کبیر طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو اور امام ممبر پر بیٹھا ہوا ہو تو نہ تو کوئی نماز پڑھنا ہے اور نہ ہی کلام اور گفتگو کرنا ہے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے۔ مجموع الزوائد جلد 2 صفحہ 184۔ اس حدیث کی سند اگرچہ ضعیف ہے، لیکن بہت سے قرائن ایسے ہیں جو اس حدیث کی تائید کرتے ہیں۔ اول تو اس بنا پر کہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 124 پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنا مسلک اسی کے مطابق مروی ہے۔ دوسرے اس لیے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراف کیا ہے کہ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کا مسلک بھی یہی تھا کہ وہ امام کے نکل جانے کے بعد خطبے کے لیے تشریف لانے کے بعد نماز یا کلام کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ دیکھیے شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 287۔ اور یہی مسلک بعض دوسرے صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے تابعین جیسے حضرت سعید ابن مسیب کا بھی ہے۔ اور یہ اصول ہے کہ حدیث ضعیف اگر مؤید بالتعامل ہو، یعنی اس حدیث کی تائید ہو رہی ہو صحابہ اور تابعین وغیرہ کے عمل سے، تو پھر یہ قابل استدلال ہوتی ہے۔ صرف ایک حدیث کے سوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران آنے والے کسی شخص کو نماز پڑھنے کے لیے کہا ہو، جیسے استسقاء کی حدیث میں
جو اعرابی قحط کی شکایت لے کر آئے تھے، پھر ایک ہفتے کے بعد دوبارہ سیلاب کی شکایت لے کر آئے، وہ دونوں واقعات میں خطبے کے دوران پہنچے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا حکم نہیں دیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1014۔ اسی طرح ایک شخص خطبے کے دوران گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف دی۔ دیکھیے نسائی شریف حدیث نمبر 1400۔ اسی طرح ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ مذکور ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر جمعہ کے دن بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات سنی تو مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں دیکھ کر کے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود آ جاؤ۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1091۔ ان روایات کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خطبے کے دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو حضرت عمر نے ان کو دیر سے آنے اور غسل نہ کرنے پر تنبیہ فرمائی، لیکن نماز کا حکم نہیں دیا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1956۔ یہ تمام واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خطبے کے دوران نماز کا حکم نہیں تھا۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جو ترمذی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، اس دوران ایک صحابی تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے نماز ادا کر لی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا تو کھڑے ہو جاؤ اور نماز ادا کرو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 510۔ اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ خطبے سے پہلے کا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ابھی خطبہ شروع نہیں فرمایا تھا کہ اتنے میں ایک صاحب جن کا نام حضرت سلیق غطفانی تھا، انتہائی بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ نے ان کے فقر و فاقے کی کیفیت کو دیکھ کر یہ مناسب سمجھا کہ تمام صحابہ ان کی حالت کو اچھی طرح دیکھ لیں، اس لیے انہیں کھڑا کر کے نماز کا حکم دیا، اور جتنی دیر انہوں نے نماز پڑھی اتنی دیر آپ خاموش رہے اور خطبہ شروع نہیں فرمایا۔ بعد میں آپ نے صحابہ کرام کو ان پر صدقہ کرنے کی ترغیب دی، چنانچہ اس موقع پر صحابہ کرام نے انہیں خوب صدقہ دیا۔ اس سے واضح ہوا کہ یہ اول تو ایک خصوصی واقعہ تھا جس کو عمومی قواعد کلیہ کے خلاف پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے یہ کہ حضرت سلیق کے آنے کے وقت آپ نے خطبہ شروع نہیں فرمایا تھا، جس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت سلیق جمعہ کے دن آئے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد علی المنبر، اس حال میں کہ آپ علیہ السلام ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیے مسلم شریف حدیث نمبر 2023۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، لہذا بیٹھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ابھی خطبہ شروع نہیں فرمایا تھا۔ اور یہ بات کہ حضرت سلیق بہت بوسیدہ حالت میں تھے، ترمذی اور نسائی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جمعہ کے دن تشریف لائے فی ہیئۃ بذہ، یعنی ایسی ہیئت میں کہ جو ان کے فقر و فاقے پر دلالت کر رہی تھی، اور یہ بات کہ آپ ان کی نماز کے دوران خطبے سے رکے رہے دارقطنی جلد 2 صفحہ 15 کی روایت سے ثابت ہے۔ البتہ ایک اور دلیل غیر مقلدین کی طرف سے بخاری شریف کی پیش کی جاتی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی آئے اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو یا خطبے کے لیے نکل چکا ہو تو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1166۔ اس حدیث کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں، صحیح ترین جواب یہ ہے کہ یہ حدیث قرآن کریم کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کے خلاف ہے، اور اسی طرح یہ حدیث ان احادیث کے بھی خلاف ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب یا تو تطبیق کا طریقہ اختیار کیا جائے گا یا ترجیح کا طریقہ اختیار کیا جائے گا، یعنی ان حدیثوں کو جوڑنے کی کوشش کی جائے گی تو جن روایتوں میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے تو ان کا مطلب یہ ہے کہ امام خطبہ دینے کے قریب تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام قریب تھا کہ خطبہ دے دیتے، اور اگر ہم ترجیح کا طریقہ اختیار کریں تو پھر ہماری جو روایتیں ہیں جس میں نماز یا کلام کی ممانعت آئی ہے ان روایتوں کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اس کی کئی وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ اس بنا پر کہ محرم اور مبیح میں تعارض ہو جائے تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے، یہ فقہاء اور محدثین کا ایک اصول ہے، یعنی اگر کسی روایت میں کسی بات سے منع کیا گیا ہو اور دوسری روایت میں اس کی اباحت ہو تو پھر جس روایت میں منع کیا گیا اس کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے اس لیے کہ یہ روایت جو ہم نے پیش کی ہے اس کی تائید قرآن کریم کی آیت سے ہوتی ہے۔ تیسرے اس لیے کہ یہ روایت جو ہم نے پیش کی ہے اس کی تائید شریعت کے قواعد کلیہ اور اصول کلیہ سے ہوتی ہے۔ چوتھے اس لیے
کہ یہ روایت جو ہم نے پیش کی ہے یہ صحابہ کرام اور تابعین کے عمل سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ پانچویں یہ کہ ان پر عمل کرنے میں احتیاط زیادہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن عربی خطبہ شروع ہو جانے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنا جائز نہیں ہے، خطبہ غور سے سننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام دوست احباب سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل تحفظ شریعت کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں۔